الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ انتہائی عظیم الشان اور بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، جس کے بے شمار فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ جب اس مہینے کا آغاز ہونے والا ہوتا، اس مہینے کے ایک ہفتہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے اور اس مہینے کے بے شمار فضائل بیان فرماتے، کہتے اے لوگوں، تمہارے اوپر ایسا مہینہ آنے والا ہے جو مہینہ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی اہم مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی نفل نماز ادا کی جائے تو اللہ اس کو فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور اگر ایک فرض نماز ادا کی جائے تو اس کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس مہینے کے برکات اور اس مہینے کے فضائل بے شمار ہیں کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب نار جہنم، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک سیزن ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک ایک نیکی کمانے کا سیزن بنایا ہے۔ سال بھر جو ہم اللہ سے دور رہے اور اس کی نافرمانیوں میں رہے، بدعمالی میں مبتلا رہے، اللہ نے یہ ایک موقع دیا ہے کہ آ جاؤ میرے قریب، آ جاؤ، آ جاؤ میرے قریب، آ جاؤ، کچھ نیکی کر لو، آ جاؤ مسجدوں کو آباد کر دو۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ نے جو روزے کی مقصد اور روزے کی اصل مقصد بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ تم کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اللہ تم کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ آج ہماری زندگیاں روزہ رہتے رہتے گزر گئیں، لیکن ابھی تک ہم کو روزے کا مقصود حاصل نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر یہ اعلان کرے کہ یہ میرا 1 مہینے کا کورس اگر کوئی شخص کھا لے گا تو وہ کینسر کے مرض سے نجات پا جائے گا۔ مریض نے دوا کھا لی لیکن اس کے باوجود اس کو اس مرض سے چھٹکارا نہیں ملا، تو اب 3 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر جھوٹا ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ یہ دوائی نقلی ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ مریض نے بد پرہیزی کی ہے۔ ایسے یہاں بھی 3 باتیں ہیں۔ اللہ اعلان کرنے والا ہے کہ جو 30 روزے رکھے گا میں اس کو اپنا ولی بنا لوں گا، اس کو اپنا متقی بنا لوں گا، اس کو اپنا پرہیزگار بنا لوں گا۔ اور روزے بھی اصلی روزہ نام ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک کھانا پینا اور بیوی سے ملاقات کرنے سے رکے رہنے کا، تو یہ بھی ظاہر ہے یہ بھی اصلی ہے، یہ بھی نقلی نہیں۔ تو تیسری چیز ہوتی ہے کہ مریض نے بد پرہیزی کی، تو اگر ہم روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمیں مقصود حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بد پرہیزی کر رہے ہیں۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ساتھ میں آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ساتھ میں کانوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زبان کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جو چیزیں حلال تھی ہمارے لیے، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اپنی بیوی سے ملاقات کرنا یہ حلال تھا، یہ سب ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن جو چیزیں کل بھی حرام تھیں آج بھی حرام ہیں، وہ چیزیں ہم روزہ رہنے کے باوجود بھی کیے جا رہے ہیں۔ زبان سے جھوٹ بولنا یہ کل بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وہما فی النار، کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے گا، اور جھوٹ اور گناہ دونوں دوزخ میں ہیں۔
اور قرآن کریم میں نبی کریم اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی فٹکار ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور ایک طرف اللہ کی لعنت بھی ہمارے اوپر برستی رہے، تو بتاؤ روزے کی برکت ہم کو کیسے ملے گی؟ روزے کا نور ہمارے دل میں کیسے آئے گا؟ روزے کا مقصد ہم کو کیسے حاصل ہوگا؟ روزہ بھی رکھے ہیں اور ہم اپنی زبان سے غیبت بھی کیے جا رہے ہیں۔ غیبت نام ہے کہ اپنے پیٹھ پیچھے کسی مسلمان بھائی کی برائی بیان کرنا۔ بعض لوگ جب غیبت کرتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ جو مسلمان کے اندر کوئی برائی ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے وہ بیان کی جائے، یہی غیبت ہے۔ اگر برائی نہیں ہے پھر بیان کی جائے تو یہ بہتان ہے، اور بہتان اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ غیبت بھی کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ الغیبت اشد 36 زینۃ فی الاسلام، کہ غیبت کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے۔ تو بتائیے کہ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور 36 مرتبہ غیبت کر کے زنا بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے دلوں میں روزے کی نورانیت کہاں سے آ سکتی ہے؟ ایسے ہی اپنے کانوں کی حفاظت، کہ اپنے کانوں سے گانا نہ سنیں اور اپنے کانوں سے غیبت نہ سنیں۔ جیسے غیبت کرنا گناہ، ویسے ہی غیبت کا سننا بھی گناہ۔ اور ایسے ہی اپنے آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھیں، نامحرم عورت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، کیونکہ جیسے ایک بدکاری کرنا زنا ہے، ایسے ہی اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر زنا العین، بدنگاہی آنکھوں کا زنا ہے۔ پہلے تو بدنگاہی کے لیے وسائل اختیار کرنے پڑتے تھے، ہمیں مارکیٹ جانا پڑتا تھا، لیکن آج تو ہمارے سب کے ساتھ چلتی ہے وہ ایک ایسی بلا جس کو ہم موبائل کے نام سے جانتے ہیں، جو ہم سب کے پاس رہتی، جب ہم نے کھولا اور اس میں فوراً عریاں اور فحش تصویریں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے روزے کے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے ان 3 سوراخوں کو بند کریں، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، اپنے کانوں کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ تو اگر ہم ان 3 چیزوں کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ ہم اسی رمضان اللہ کے ولی اور اللہ کے متقی اور پرہیزگار برگزیدہ بندہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کا اصل مقصود حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔